اب آتے ہیں جو علی مرتضیٰ کا جب تعارف ہوا ہے غدیر کے میدان میں تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. اتنا بڑا خطبہ ہے, اتنی تفصیلی اس کے اندر بات ہے, آپ کو کوئی بات دکھائی نہیں دے گی, صرف کہیں گے کہ حدیث غدیر بس اتنی سی من کنت مولا فہذا علی المولا. ہم نے کہا چلے یہ بھی بہت ہے, یہ بھی بہت ہے کہ اگر نبی نے کسی کو مولا کہا ہے تو 1,24,000 میں سے کسی کو نہیں کہا, صرف علی کو مولا کہا. اب جب ہم نے کہا کہ علی کو مولا کہا, انہوں نے کہا مولا دوست کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, دوست کے معنوں میں ہے. اچھا یہ بتاؤ نبی جو اپنے آپ کو مولا کہہ رہے ہیں وہ کس معنوں میں ہے؟ نبی تو یہ فرما رہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تم نبی کو جیسا مولا مانتے ہو ویسے ہی علی کو مولا مانو. ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. کیا کہ نہیں, نبی کو بھی تو ہم دوست کے معنی میں لیتے ہیں, وہ بھی تو ہمارے رفیق, ہمارے شفیق, ہمارے مہربان, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے, اس لیے انہوں نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. اچھا, ایک ہمارے بھائی تھے جو شیعہ ہو گئے, تحقیق کی انہوں نے, شیعہ ہو گئے. اور یاد رکھیے گا جو صحیح طریقے سے ریسرچ کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ شیعہ مذہب حق مذہب. اب انہوں نے تحقیق کی اور معلوم ہو گیا کہ شیعہ مذہب حق ہے. اس روایت غدیر پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں قائل کرنا چاہوں گا, سمجھانا چاہوں گا, تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی مولا تو دوست کے معنوں میں ہے. اب میں ان کو لغات سے ریفرنسز دوں گا کہ فلاں لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آقا کے معنوں میں, فلاں لغت کے اندر لکھا ہے سرپرست کے معنوں میں, وہ کہے گا نہیں فلاں لغت میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ دوست کے معنوں میں. اس لیے بالآخر وہ ڈیبیٹ رہے گی, بات نتیجے تک نہیں پہنچ سکی. توجہ رکھیے گا, بہت اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مولا کس معنی میں ہے؟ کیا کہ میں جو بھی دلیل دوں گا سامنے سے وہ یہ کہے گا. حالانکہ پورے خطبہ غدیر کو اگر پڑھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صرف اس خطبے کے اندر علی کو مولا نہیں کہا ہے, ولی بھی کہا ہے, امام بھی کہا ہے. لیکن اگر میں پورا خطبہ بیان کروں گا وہ کہے گا آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے, ہم اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں. وہ اپنی ہی بات بیان کرتا رہے گا. پھر میں اسی حدیث سے کیسے ثابت کروں کہ علی کو مولا کہا تو آقا کے معنی میں کہا تھا؟ کیا کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا. آخری کتاب کسی ہمارے بھائی کی لکھی ہوئی کتاب تھی. میں نے اس کتاب کو دیکھا, ریفرنسز جمع کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. پڑھتے پڑھتے جب میں تھک گیا اور میں نے کتاب بند کی اور میں سونے کے لیے گیا, اچانک میری نظر ایسے سرے وقت کے جملے پر پڑی. میں نے کہا بس جواب مل گیا. کیا جواب ملا؟ کیا سرے ورق پر اس مفتی کا جو نام لکھا تھا اس نام کے آگے لفظ مولانا لکھا تھا. میں نے اس مفتی کو, اور جس سے گفتگو ہو رہی تھی میں نے اس کو کال کیا اور میں نے کہا کہ اس کتاب میں جو مؤلف ہیں اس کے نام کے آگے مولانا لکھا ہے, مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم احترام دیتے ہیں, جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے, جو ہمارا رہبر ہوتا ہے, جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے, جو ہمارا پیشہ ہوتا ہے. میں نے کہا کمال ہو گیا, دنیا کا بنایا ہوا مولانا تجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ تیرا رہبر ہوتا ہے, غدیر میں نبی کا بنایا ہوا مولا سمجھ میں نہیں آتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا شاید یہ کراچی کی یا دنیا کی واحد امام بارگاہ ہے جہاں پر خطیب بھی فضائل پڑھتا ہے, مجمع بھی فضائل پڑھتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ. نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ. علی کی بات بڑی, علی تو مولا ہیں, جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ. اور پھر کسی نے کہا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کے کفش ہی افضل ہیں تیری خلافت سے. علی کے کفش ہی افضل ہیں تیری خلافت سے کہ یہ جہاں بھی چلے رائے حق پہ چلتے ہیں.
گولی سلامت رہیں آپ سبھی، خوش رہیں، آباد رہیں. جس کو ذکر علی سن کر خوشی آتی ہے خدا ایسے ماں باپ کو سلامت رکھے، خدا ان کی نسلوں کے اندر ولایت امیر المومنین کو نازل فرمائے. ماشاءاللہ کیا غدیری مجمع بن رہا ہے، کاش یہ غدیر کے اندر ہوتا. آئے ہائے، تو بات ہی اور ہوتی، نبی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ولایت علی کا پیغام دینا. اور پھر دیکھیے کہ جب ولایت امیر المومنین کو پہنچا دیا تو کچھ بڑے بڑے آئے، کہنے لگے بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ. اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو مبارک ہو. اس جملے نے بتا دیا ابو طالب علی کے لیے کس عزت کا نام ہے. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. تو میرا بھی مولا بن گیا اور ہر مسلمان مرد اور عورت کا مولا بن گیا. اب اگر کوئی علی کو مولا مانتا ہے تو وہ نہ صرف سنت نبی پر عمل کرتا ہے، سنت صحابی پر بھی عمل کرتا ہے، سنت صحابی پر بھی عمل کرتا ہے. اور یہ کچھ لوگ تھے جو آتے رہے مبارکباد پیش کرتے رہے، لیکن کچھ زیادہ خر دماغ ہوتے ہیں اور انہوں نے آ کر باقاعدہ نبی کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ اے نبی کیا یہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ اعلان کیا ہے؟ آپ نے نماز دیا ہم نے لے لیا، آپ نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، آپ نے حج دیا ہم نے لے لیا، آپ نے جہاد دیا ہم نے لے لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد کو ہم پر مسلط کر دیں. اگر یہ حکم آپ کا خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو. ایسا کون ہے کہ جو عذاب کے لیے دعا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ایسے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کوئی سائل ہے کہ جس سے عذاب کی دعا کی ہے اپنے لیے. اور قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھائی سے پہلے اپنے لیے برائی کو طلب کرتے ہیں. ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جیسے ہی اسے یہ دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، کہا کہ خدا کی طرف سے پیغام آیا تھا. اور میں تو کہوں گا کہ اس کے جملوں نے بتا دیا، یہ کہہ کے جا رہا تھا اب چاہتے ہیں کہ اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر دیں. اس کا مطلب علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد علی ہی جانشین ہوں گے. اور پھر جب اس نے یہ بد دعا مانگی اپنے لیے، خدا کی طرف سے بد دعا قبول ہوئی کہ خدا کی طرف سے پیغام تھا. ہوا کیا؟ توجہ رکھیے گا. ہوا کیا؟ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر گیا. مجھے انسانوں کو 2 ٹکڑے کرنے والی 2 ہی ہستیاں نظر آئی. جب علی کے مقابلے پر خدا کا دشمن آتا تھا تو علی اپنے ذوالفقار سے اسے 2 کرتے تھے، اور جب علی کا دشمن خدا کے مقابلے پر آیا تو خدا نے بھی اسے 2 کر دیا. خدا نے بھی 2 کر دیا. شہید سبت جعفر کے اس موقع پر مجھے شعر یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ 2 طرح کی ہمیں شخصیات نظر آئی. ایک وہ تھا جو بخن بخن کہنے والا تھا، ایک وہ تھا جو سائل سائل بعذاب واقع دعا مانگنے والا تھا. کہنے لگے شہید سبت جعفر، خدا ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی. کہتے کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی، حشر ہے پیش نظر حارث بن نعمان کا. تو کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے دلوں کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت ہوگا، جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا.